اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سختی کے ساتھ منع فرماتا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے زمین کی اصلاح کیے جانے کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ۔ فساد کیا ہے؟ انسانوں کا جینا تنگ کر دینا کسی بھی اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ راستے میں کچرا ڈالنا یہ بھی ایک فساد ہے۔ لوگوں کے چلنے پھرنے کے لیے تکلیف دہ چیز کوئی رکھ دینا یہ بھی فساد ہے زمین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سختی کے ساتھ منع فرماتا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مجھے یہاں بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام وہ عظیم دین ہے جو دنیا سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ کسی کی بالادستی، کسی کی زبردستی اس دین پاک میں نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہو تو میں بتاؤں، ایران کے ایک بادشاہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی گئے، سفیر بن کر کے گئے تھے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون سا دین تم لوگ لے کر کے آئے؟ تو صحابی نے ایک جملے میں یوں کہا تھا، وہ دین ہمارے پاس آیا ہے جو انسان کو انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر خالق کی عبادت میں لے کر جاتا ہے، انسان کو انسان کی بالادستی یا اس کی تمام تر محکومیت سے ہٹا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرنگوں کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے اسلام کی تصویر اپنے دماغ میں بنا لی۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اس طرح سے ہے، اسلام اس طرح سے ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ایسے انسیڈنٹ پیش آتے ہیں جو اپنے رائے سے اور اپنے دماغ سے کچھ مسلمان کر جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہو اور ان کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہو، وہی اسلام ہے۔ آج پوری دنیا جس طرح سے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے کاموں کی وجہ سے، اسلام کے تعلیمات کی وجہ سے نہیں۔ کاش اگر وہ اسلام کی سچائیوں کو پڑھے ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ اسلام یہ ہے نہیں، لیکن یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کس کے تھرو ہو رہا ہے۔ جو ظلم، جو فساد، جو فتنہ پوری دنیا میں مچایا جا رہا ہے، اگر وہ کسی ویکتی کے ذریعے سے، کسی انسان کے ذریعے سے ہے تو یہ اس کا عمل ہے، اس کے دین کا نہیں، کیونکہ وہ دین کا ٹھیکیدار نہیں۔ اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے اور اس میں مست ہو کر لوگوں سے لڑتا بھیڑتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، یہ دین کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی تاش کے پتوں پر بیٹھا پوری پوری رات گزارتا ہے تو یہ اس کی بد کرداری ہے، اس کے بد اخلاق ہے، اسلام کا یہ حصہ نہیں، اسلام نے اسے دیا ہی نہیں ہے۔ کوئی نوجوان آوارہ بگڑا ہوا لڑکیوں کی طرف غلط نظریں مارتا ہے اور پاک باز خواتین کی زندگی کے لیے وہ دشوار بن گیا ہے تو وہ شیطان ہے، وہ اسلامی حصہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ اس پوری کائنات میں اسلام آیا ہی ہے فتنہ اور فساد اور ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ جس دور میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، کون سے لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہاں پر؟ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تو تھے جو شراب نوشی میں فخر کرتے تھے، جوا بازی ان کا شعار تھا، عورتوں کو بازاروں میں لا کر نیلام کر دیتے تھے، بچیاں پیدا ہوں تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے۔ یہ وہی لوگ تو تھے اس وقت۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کے بعد ایک ایک برائی کا خاتمہ ہوا یا نہیں، پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ایک ایک برائی ختم ہوتی چلی گئی۔ جس مکہ میں پیدا ہونے والی بچی کا گلا گھونٹ کر کے دفن کر دیا جاتا تھا، اسی مکہ سے میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے متعلق کہ عورت اگر تمہاری ایک بیٹی ہو، اس کی پرورش کر کے تم نے صحیح جگہ اس کو شادی کر کے دے دیا تو حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹی کا حق یہ بتایا اسی مکہ مکرمہ میں جہاں لوگ
اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا خاتمہ فرمایا. ارشاد کیا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. تم کیا سمجھتے ہو عورتیں بازاروں کی زینت ہیں؟ تمہاری اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، بہن ہے تو تمہارے حق میں اس کی دعائیں قبول ہیں، بیوی ہے تو اس کو ایک لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے. عورتوں کے حقوق بیان کیے. جہاں بچوں پر ظلم ہوتا تھا نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. بوڑھوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بیواؤں کو تو معاشرے میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کے لیے الگ بستیاں ہو جاتی تھی. شگن اب شگن یہ بھی ہمارے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں سب چیزیں. کسی عورت کا شوہر مر جائے، ستی کی رسم یہاں پر بھی ہوا کرتی تھی، عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا. مگر نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے حقوق کو صرف بڑھایا نہیں، آپ نے جتنے نکاح فرمائے سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے، یہ ساری بیویاں آپ کی بیوہ ہی ہیں. بیوہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم کی زینت بنائی، بلکہ کروڑوں مومنوں کی ان کو ماں کا درجہ عطا فرمایا. ایک ایک برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام اس روئے زمین پر آیا. لیکن افسوس یہ ہے میرے عزیزو، حالات اس طرح کروٹ لے چکے. بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہوئے، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو دین نکلا تھا اپنے دیش سے، اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. یہ دین بڑی شان سے نکلا تھا اپنے وطن سے اور ہر کسی نے اس کو گلے لگا لیا تھا، اور آج یہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان اجنبی بن چکا ہے. یہ دین اسلام اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں اجنبی بنا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسلام کی اس عظیم چھبی کو، اس عظیم صورت کو مسخ کرنے کے لیے صرف غیروں نے نہیں، جبہ ٹوپی پہننے والے، داڑھی رکھنے والوں نے بھی بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑی. آج ہندوستانی نہیں، پوری دنیا جن مظاہر کو دیکھ کر کے خوفزدہ ہوتی، جس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. دہشت یہ ایک ورڈ ہے. دہشت ڈر کو کہتے ہیں، خوف پیدا کرنا. مطلب میں اگر چند بچوں کو سامنے لے کر کے تلوار دکھا دوں، آگ لگا کر کے دکھا دوں، تو بچوں کے دلوں کے اندر خوف آئے گا. اس کو کہتے ہیں ڈر پیدا کرنا. یہی ورڈ ہے دہشت گردی. اسی کو آتنکوادی کہا جاتا. آتنکواد بھی اسی کو کہا گیا کہ ڈر پیدا کرنا لوگوں کے دلوں کے اندر. ٹیررزم اس کو انگلش میں، کہ لوگوں کو خوف کا ماحول بنا کر کے رکھنا کہ ڈرتے رہیں لوگ. کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا. میں تمہیں بتاتا ہوں، عام لوگوں کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا فرماتا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. اے رسول آپ ان کو صرف واعظ و نصیحت کریں، آپ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے رسول آپ کے دل کی نرمی ہے کہ یہ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اگر آپ سخت لہجہ استعمال کریں گے تو یہ سارے لوگ دور ہو جائیں گے. کس کے لیے اللہ فرما رہا ہے؟ رسول اللہ کے لیے، کہ سخت لہجہ استعمال نہ کریں. زبان کا سخت لہجہ استعمال کرنے کو منع کیا گیا کہ لوگ بکھر جائیں گے. یہاں پر جو دہشت گردی کا لفظ استعمال ہے پوری دنیا کی ڈکشنری میں یہ نیا آیا ہوا، اور لوگوں نے تو اب اسلاموفوبیا نام سے ایک نیا ورڈ ایجاد کیا. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلام کے نام سے لوگوں میں ہیبت طاری کرنا، دہشت طاری کرنا، ڈر طاری کرنا. اگر یہ چند جماعتیں مل کر کرتی ہیں بنام مسلمان، چاہے وہ پاکستان کی رہنے والی ہوں، افغانستان کی ہوں، سیریا کی ہوں، عراق کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، لیکن وہ اسلام کی ٹھیکیدار نہیں ہو سکتی، وہ اسلام کی ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے اپنے دماغوں سے اسلام کی صورت بنائی ہوگی. ڈر پیدا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تو تبلیغ نہیں فرمائی. آؤ آپ کو میں بتاؤں، ایک جنگ سے واپسی کے دوران صحابہ بھی سب تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ حضور بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، صحابہ بھی لیٹ گئے، سب کی آنکھیں لگ گئی ہیں تھکان کی وجہ سے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تلوار ایک درخت کے پاس لٹکائے ہوئے اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. اچانک ایک دشمن جماعت کا شخص آیا جو مسلمان بھی نہیں تھے.
وہ آتے ہی دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، سیدھے گیا اور حضور کی تلوار لے لی، تلوار پکڑ لی، حضور کی آنکھیں کھلی، آپ نے دیکھا کہ یہ تلوار سنتے ہوئے کھڑا ہے اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، میں یمنعک منی، اے محمد بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا۔ وہ تلوار کھینچے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے وقت میں آ کر کے اس طرح سے وہ پوچھ رہا ہے۔ حضور بیدار ہو کر کے جب دیکھتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے آج مجھے تجھ سے کون بچائے، مجھ سے تم کو کون بچائے گا، حضور نے صرف ایک لفظ کہا، اللہ، مجھے میرا رب بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ وہ سامنے والے کے جسم کے اندر پتہ نہیں کب کپی تاری ہوئی اور اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سوچو ذرا، جو شخص آپ کو مارنے کا پورا پلان کر چکا ہو، اچانک وہ فیل ہو گیا اور آپ کو بڑھت مل گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار آئی، آپ نے وہی جملہ اس سے پوچھا، من یمنعک منی، بتا تجھ کو کون مجھ سے بچائے گا، کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے یہی جملہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا، تلوار اب میرے ہاتھ میں۔ اور صحابہ بھی جاگ گئے تھے۔ وہ شخص صرف اتنا کہتا ہے، انت کریم ابن کریم، تم شریف کے بیٹے شریف ہو، بس میں نے اتنا ہی سنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے رکھ لی اور کہا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اور معاف کر دیا۔ سختی کے ساتھ جو تلوار اٹھایا ہے، دنیا کا تو دستور ہے، لڑائی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ سے لڑنے آیا ہو، اپنے ڈیفنس میں آدمی لڑتا ہے، لیکن یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درگزر کیا جو آپ پر تلوار اٹھایا ہوا تھا۔ چاہتے تو ڈر سناتے، ٹکڑے کر کے اس کی قوم کے پاس بھیجتے اور دہشت پھیلا دی جاتی کہ ڈرو کہ جو بھی اس طرف آئے گا اس کی حالت یہ کر دی جائے گی۔ ناگزیر حالات جب پیدا ہوئے تب جنگیں ہوئی ہیں، بہت ایسی حالتیں آ گئی ہیں کہ جینا تنگ کر دیا گیا ہے، تب جنگیں ہوئی ہیں، ورنہ تو اسلام کا دستور یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے لڑنے اور بھڑنے کی تمنا بھی مت کرو، جنگ کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا ہاں ایسی صورت پیدا ہو گئی تمہارے اوپر، تب وہ جنگ کے ناگزیر حالات میں کہا گیا۔ لیکن آج جو حالات پیش آئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دہشت کا لفظ ہمارے ساتھ جو جوڑا گیا ہے، آتنک کا لفظ یا ٹیرر کا لفظ جو جوڑا گیا ہے، چند لوگوں کے اعمال ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے ابھی ہمارے ملک میں دلی میں جو بلاسٹ ہوا، کن لوگوں نے کیا؟ شروعاتی تحقیقات میں جو نام پیش کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نام، کون سے مسلمان ہیں یہ لوگ، کیا چاہتے تھے اور اس سے حاصل کس کا فائدہ ہوا؟ مجھے کوئی بھی سینس رکھنے والا مسلمان ہو، کوئی بھی بتائے۔ یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے نوجوان جذباتی ہو گئے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے، یعنی کفار و مشرکین کی تکالیف کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں ایسے قدم اٹھا لینا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا، ایکسٹریمزم، شدت پسندی دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تم تشدد کرو گے تو سامنے والا تشدد نہیں کرے گا، تم ایک کرو گے سامنے دو کرنے والے ہوں گے، تم دو کرو گے چار کی شدت اور ہو جائے گی۔ یہ حل نہیں ہے دنیا میں۔ جن نوجوانوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اگر میری بات وہ سنتے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں، کس کا بھلا کیا ہے؟ ان جماعتوں نے اس طرح کے قتل و غارت سے، اس طرح کے بلاسٹ سے کس کا بھلا کیا ہے؟ امت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، ملک کا، کس کا؟ کسی کا نہیں۔ ناحق راستے میں چلنے والوں کی جانوں کو لینا، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ چھٹے پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اس نے پوری دنیا کا قتل کیا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بلاسٹ کر لینا، کسی بھی علاقے میں جا کر کے بارود سے اڑا دیا جانا، اس کو جہاد سے تعبیر کرتے ہو؟ جہاد کی وہ جو اعلیٰ اور پاکیزہ صورت ہے اس کو مسخ کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے درمیان بری شکل پیش کرنے کے لیے